بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کئیاں بندیاں اللہ نے نام اعمال پکڑانا ہے اور کہنا ہے اقرا کتابک، جو کچھ لکھوایا ایتھے کھلو کے پڑھ تے بڑی خوشی نال پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کہ تو یہ سارے کام کر لے۔ دوسرا کیا ہے کہ اس نے اختیار لیا ہے، مانگا ہے اور اپنے عزائم کا اظہار کیا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ ان کہی چالیں ہیں، ان کہی باتیں ہیں، وہ بتاتا نہیں ہے، صرف کرتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں کہنے کی نہیں کرنے کی ہوتی ہیں۔ تو شیطان انسان کو دنیا کے وہ تمام تر امور میں الجھاؤ میں رکھنا چاہتا ہے جو صراط مستقیم سے اس کو دور کر دیں۔ تو عزیزان گرامی، اس ساری ابتدائی گفتگو کے بعد انتہائی گفتگو وہ یہ ہے شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ 3 باتیں ہم نے پڑھی۔ پہلی بات کیا تھی کہ اللہ نے شیطان کو از خود اختیار دیا۔ دوسرا، اس کے اپنے بھی کچھ عزائم ہیں جس کا اس نے کھل کے اظہار کیا۔ اور تیسرا، انکہی باتیں، انکہی چالیں، وہ بتاتا نہیں، صرف کرتا ہے۔ تو 3 قسم کے امور کے بعد نشانہ انسان ہے، ایک مسلمان ہے۔ ایک مسلمان اور انسان جب اس کا نشانہ ہے تو سوال یہ ہے اس سے بچنے کا پھر طریقہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات کہ انسان شیطان سے کیسے بچ سکتا ہے، اس کا سب سے پہلا طریقہ وہ یہ ہے التوحید للہ، التوحید للہ والتوفیق باللہ، التوحید للہ والتوفیق باللہ۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھے کہ وہ اللہ انسان کی ذات کا محور و مرکز ہو، اس کی سوچ اور فکر کا محور و مرکز ہو۔ والعبادۃ مخلصین لہ الدین، والعبادۃ مخلصین لہ، کہ عبادت ہو، اختیارات ہو، معاملات ہو، معمولات ہوں، تمام تر چیزیں اگر محور و مرکز کوئی ذات ہے، خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی مقام ہے اور تعلق کو بنانے کی کوئی جگہ ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہی وہ توحید کا پیغام ہے جو توحید اللہ انسان کو سکھا کر شیطان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، التوحید للہ والتوفیق باللہ، تو اللہ کی توفیق انسان مانگتا ہے اور اس کے ساتھ جس رب سے توفیق مانگتا ہے اس کے ساتھ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے تمام تر امور کو، اپنی محبتوں کے اور اپنی تمام تر میلان کے جو رشتے ہیں وہ خالصتاً اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ایک ہے اور وہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کی ہر ایک مانتا ہے۔
عزیزان گرامی، دوسری بات وہ یہ ہے شیطان سے بچنے کا جو طریقہ ہے کہ انسان وہ اللہ سے یہ دعا کرے اور شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی آیت ہمیں بالکل واضح پیغام دیتی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرے گا، شعور کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، لا شعور سے نکل کر شعور کی زندگی میں آئے گا، اس سارے کے سارے توحید کے وہ تمام تر تقاضوں کے مطابق اپنے اللہ سے تعلق کو استوار کر کے عبادت میں اللہ کی خوشنودی کو مقصود بنا کر جب وہ ایک اللہ سے تعلق قائم کر کے اس مضبوطی کے ساتھ چلنا شروع کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا شیطان اس کے سامنے کانٹے نہ بچھائے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، وہ انسان سے، اس کی عبادات میں سے، اس کے نظریات اور افکار میں سے وہ صراط مستقیم پر چلنے کے وہ تمام تر داعیہ اور اس کی فکر اس کو چھین کر اس کو ایسے راستے پہ چلانا چاہتا ہے جو شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگ لیجئے۔ یہاں کچھ طلباء بھی موجود ہیں، وہ جانتے ہیں الف سین تا جب فعل کے شروع میں آتا ہے تو اس کے معنی میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اور طلب بھی وہ جس میں شدت ہو، جس میں بہت زیادہ ضرورت ہو، کیونکہ ہم پہ حملہ شیطان کا اتنا شدید ہے کہ فاستعذ باللہ، اللہ سے اتنی ہی زیادہ پناہ مانگو، اللہ سے اپنے تعلقات کو اتنا ہی مضبوط کر لو، اور اتنا مضبوط کر لیجئے کہ اللہ انسان کو اپنی پناہ میں لے کر شیطان سے بالکل محفوظ رکھ لے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیاطین میں سے کچھ گروہ، کچھ طائفہ، کچھ شیاطین آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کریں، تذکروا، حل کیا ہے شیطان سے بچنے کا؟ تذکروا، فوری طور پر اللہ کے دربار میں پہنچا کرو، اس سے پناہ مانگو، اس سے شیاطین سے بچنے کی توفیق مانگو۔ ہوگا کیا؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، شیطان جو چاہتا ہے انسان کو لاشعور کی زندگی گزارنے دے اور وہ اپنے ہی زندگی کے گرداب میں پھنسا رہے، اس کی زندگی میں کچھ پتہ نہ ہو۔ اگر ہم لاشعور کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو پھر عبادات میں انسان سمجھ سکتا ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلا نماز ختم ہو گئی، آج روزے کا پتہ ہی نہیں چلا روزہ رکھا تھا ختم بھی ہو گیا، رمضان ختم ہوا تو رمضان ختم ہونے پہ بہت سے لوگوں کو یہ بات آپ سنتے ہوئے بات کرتے ہوئے سنیں گے، رمضان دا پتہ ہی نہیں چلا، رمضان آیا تھا اب پتہ نہیں لگا، پہلا عشرہ لنگ گیا، دوسرا لنگ گیا، تیسرا لنگ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سبب کیا ہے؟ انسان لاشعور میں جب اعمال کرتا ہے تو جب اعمال کی تکمیل ہوتی ہے اس کی زندگی پہ اس کے اثرات مرتب ہو تو اس کو پتہ چلے نا۔ اس لیے انسان جب شعور کی زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ وہ اس کے اثرات دیتے ہیں جو اس آیت کے آخر میں رب نے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے پاس آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اچانک سے ہی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اس پہ اثرات ایسے آتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ اس کو پھر شعور کی زندگی دیتے ہیں جس میں وہ عبادات کرتا ہے تو اس شعور سے کرتا ہے، اس کے اثرات کو لے کر اپنی زندگی میں بدلاؤ وہ محسوس کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ شیاطین سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ تلاوت القرآن و سماعتہ، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سماعت، اس کو سننا۔ ایک تو یہ جملہ اپنے معنی میں مفہوم میں بالکل عام ہے، قرآن مجید کی کہیں سے بھی تلاوت کی جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے،
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھنے والا اور صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوت اور کرنے والا اور سننے والا وہ شیاطین سے بچ نہ سکے۔ اور عزیزان گرامی، کبھی کبھی اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیے، یوٹیوب آپ کے پاس ہے، اس کا اور بھی کئی استعمالات ہیں، لیکن اچھا استعمال کیجئے۔ کسی اچھے قاری کی تلاوت کو سنیے، 2-3 منٹ شاید کو مشکل ہو سننے میں، لیکن سننا شروع تو کیجئے۔ یقین کیجئے وہ تلاوت کے اثرات روح تک نہ اترے تو پھر کہیے گا۔ قرآن مجید ایک چیز ہی ایسی ہے جن کو معنی مفہوم بالکل نہیں پتا تھا، واللہ العظیم وہ صرف اور صرف تلاوت کی گہرائی میں، الفاظ کی گہرائی میں، اس کے سر اور اس کے ترنم میں جو صحیح معنوں میں تھا اس میں اترتے گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو ایسے صاف کیا کہ وہ کفر کے اندھیروں اور گہرائیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی اور اونچائیوں میں بالکل عام لوگوں کی طرح، مسلمانوں کی طرح بہترین مسلمان دکھائی دیتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت اس کو کرنا اور سننا، اور بالخصوص سورۃ بقرہ کی تلاوت آپ نے سن رکھا ہے، شیاطین سے بچاؤ کے لیے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیات سونے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتح ہو، یہ 2 آیتیں انسان کو کافی ہو جاتی ہیں۔ اب کافی ہونے کا مطلب کا یہ ایک معنی ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ 2 آیتیں شیطان سے کافی ہو جاتی ہیں، شیطان پھر پاس نہیں آتا اور انسان کو صحیح سونے بھی دیتا ہے اور صبح اٹھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح آیت الکرسی یہ بھی ایک مجرب نسخہ ہے، اس کے بارے میں تو ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ صورت اسی طرح قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں معوذتین، ان کی تلاوت، گویا کہ قرآن مجید کی آیات بینات جس گھر میں تلاوت کی جا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھروں میں تلاوت کیا کرو۔ یہ گھروں میں تلاوت نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسان اپنے گھروں کو قبرستان بنا رہا ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ المختصر یہ ہے کہ چوتھا طریقہ شیطان سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر اللہ کا ذکر وہ جاری رکھے، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا اور اس کے ساتھ تعلق داری رکھنا۔ دیکھیں، جب انسان کسی کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یہاں بھی تذکرہ کیا، وہاں محفل لگی تب بھی کیا، مختلف مقامات پر تذکرہ کرتا ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ اس کا کوئی خاص تعلق ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، سوائے ان مقامات پر جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اور مصنف ابن شیبہ اور عبد الرزاق کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، یہ غالباً یحییٰ علیہ السلام، وہ اپنی امتیوں کو، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو خطاب کرتے ہیں، اور خطاب میں کہتے ہیں اللہ کے بندو، وہ آدمی جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، دشمن اس کے سر پر چڑھا ہوا ہے، قریب ہے کہ اس کو دبوچ لے اور اس کو ختم کر دے، لیکن اچانک کیا ہوا؟ اس کے سامنے بھاگتے بھاگتے اس کے سامنے ایک قلعہ آ گیا، مضبوط دیواروں والا قلعہ، اس کا دروازہ کھلا تھا، وہ دروازے میں گیا، فوری دروازے بند کر دیے گئے، گویا کہ وہ قلعہ بند ہو گیا، مضبوط دیواروں، مضبوط سہاروں کے ساتھ، مضبوط دروازوں کے ساتھ۔ اب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ویسے دشمن سے بچاؤ کے لیے قلعے، یا عام اس کو قلعہ بول دیتے ہیں، وہی استعمال ہوتے تھے نا۔ اگر وہ اس میں محفوظ ہو گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایک انسان جس کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ مسلمان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے اس کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لیا ہے، اب شیاطین اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی ہے کہ اللہ کا ذکر یہ انسان کو بہت سے فوائد دیتا ہے، لیکن اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ شیاطین سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ 5واں اور آخری طریقہ بچاؤ کا آج کی مجلس میں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ اذکار کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، لیکن ہم جس ذکر کی اب بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مخصوص اذکار۔
صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک ہماری زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو سب کے کامن ہیں، سب کے مشترک ہیں۔ کھانا کھانا، پانی پینا، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، گھر جانا، گھر سے باہر نکلنا، واش روم جانا، بازار جانا، اور یہ صبح سے شام تک کچھ امور اور معاملات ہیں۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، صبح سے شام تک آپ ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، ان کو پہلے یاد کیجئے اور پھر ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ صبح سے شام تک جس چیز کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ دعا لازمی پڑھیے، اس دعا کو، اس دعا کے بغیر نہ جائیے، نہ رکیے۔ بس صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان، ایک انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں، لیکن وہ مسلمان لا شعور نہیں تھا، وہ زندگی لا شعور میں نہیں گزار رہا تھا، زندگی شعور میں گزار رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوا، دعا پڑھی، ظاہر بسارا دن کے کام شام کیے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، کھانا شانا سامنے ہے، ٹیبل لگا کھانا لگا دیا گیا، سجا دیا گیا، اب وہ کھانا کھانے لگا ہے، بسم اللہ پڑھی۔ تو شیطان جو بالکل دروازے پہ تھا تو اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے اور وہ کہتا ہے آج کا دن تمہیں یہاں نہ جگہ ملے گی ولا العشاء، نہ یہاں شام کا کھانا ملے گا۔ آج اس گھر میں نہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ ملنے والی ہے ولا العشاء، اور نہ ہی رات کا کھانا ملنے والا ہے، کیونکہ اس کے رہنے والے نے اللہ کا ذکر کر دیا ہے، گھر میں جانے کی دعا پڑھ دی ہے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے، اب آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور ایک دوسرا مسلمان، اسی روایت کے آخری الفاظ ہیں، وہ لا شعور کی زندگی گزارنے والا، صبح سے شام تک ایسے ہی اپنے ہی معاملات میں گرا ہوا، اپنے ہی معاملات میں گجا ہوا، اسلامیات سے، دینیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل لا شعور، گھر میں آیا، ایسے ہی داخل ہوا، کھانا شروع کر دیا۔ شیطان اپنے ساتھیوں کو آواز لگاتا، ادرکتم المبیت والعشاء، او سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، یہی ہمارا مسکن، یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، یہاں ہمیں کھانا بھی ملے گا، رات گزارنے کی جگہ بھی ملے گی۔ اور جس طرح گھر میں رات شیطان گزارے گا، اس کا پورا لشکر گزارے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے، بچے سدھریں گے؟ پھر شیطان بنے گا نا۔ پھر جب گھروں میں ہم نے شیطانوں کو رکھا ہوا ہے اور ان کو جگہ دی ہے، ان کو کھانا کھلاتے ہیں شام کا، تو پھر کیا بنے گا؟ عزیزان گرامی، اور اسی طرح صبح شام کے اذکار، صبح شام کے اذکار، صبح شام کے اذکار تو اپنی زندگی کا ایسا معمول بنائیے، صبح ناشتہ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، صبح کے اذکار نہیں رہنا چاہیے۔ شام کھانا کھایا نہیں کھایا نہ کھایا، لیکن شام کے اذکار نہیں رہنے چاہیے۔ وہ مشہور روایت ہے نا، آبان رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ اذکار کیا کرو، اللہ تعالیٰ جسمانی کوئی بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں۔ بچے نا اپنے استاد جی کی طرف بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ سبب پتہ کیا تھا؟ ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ بچے دیکھ رہے ہیں ہمیں دعا پڑھا رہے ہیں کہ جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور خود ان کو فالج کا اٹیک ہوا۔ استاد جی، استاد تو پھر استاد ہے نا، اس نے پوچھا بچوں آپ کی نظریں جو پوچھ رہی ہیں میں وہ سمجھ چکا ہوں، بات یہ ہے ایک دن اذکار کرنا بھول گیا تھا، اسی دن فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ انسان خود شیطان کا مقابلہ کر سکتا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کیا ہے، کمزور سا، نہیں مقابلہ کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بتایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وقت جب صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا، الا ادلکم من کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں بتائیں، ہم تو اسی لیے آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے کیا بتایا تھا پھر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے، مالک ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے اٹھا رہے ہیں، اپنی ہستی سے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم خود مقابلہ نہیں کر سکتے،
اب میرے اللہ ہم نے آپ کو اپنے آپ کو آپ کے دربار میں رکھ دیا ہے، اب ہمیں شیطان سے بچائیے گا۔ انسان کا مقابلہ شیطان سے ہو تو یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں، انسان تو کمزور ہے، لیکن شیطان رحمان سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو رحمان کے حوالے کر دیا ہے، پھر رحمان کا مقابلہ کون کرے؟ اس لیے بات کہنے کی یہ ہے، سیکھنے سکھانے اور عمل کی یہ ہے، شیاطین سے بچاؤ کہ وہ تمام تر طریقے تدابیر اس کو اختیار کیجئے، اللہ سے توفیق اور دعائیں مانگیے، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اس کی توحید کا جو تعلق ہے اس کو قائم کیجئے، اس سے پناہ مانگیے، اس کی پناہ میں آ جائیے اور شیطان سے دوری اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیاطین سے بچاؤ کے لیے صبح و شام کے اذکار اور روزمرہ کی دعائیں اور اللہ کا ذکر اس کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ واستغفروہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کئیاں بندیاں نو اللہ نے نامہ اعمال پکڑانا ہے اور کہنا ہے اقرا کتابک، جو کچھ لکھوایا ایتھے کھلو کے پڑھ تے بڑی خوشی نال پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا